یہ سب سے ملاقات کرتا ہے. اس جگہ کوئی اور ستارہ نہیں ہے جو سب کے لیے یکساں ہو, سب کے لیے نور ہو, سب کے لیے نور ہو, سب کے لیے روشنی ہو, سب ستاروں کے پاس سے گزر کر جاتا ہو, سب ستاروں کی روشنی, اس کی روشنی نظر آتی ہے, باقی سب ستارے ایک جگہ پر مقیم ہے. ان ستاروں کی روشنی دور والے ستاروں تک نہیں پہنچتی, لیکن سورج کی روشنی سب ستاروں تک اور زمین تک پہنچتی ہے. اس لیے سورج ہی جنت ہو سکتی ہے. اس کو نہ آسمان سنبھال سکتا ہے, اس کو نہ آسمان سنبھال سکتا ہے, نہ زمین اٹھا سکتی ہے. جنت بہت بڑی ہے, جنت بہت چوڑی ہے, جنت بہت لمبی ہے, جنت بہت وسیع ہے, جنت بہت روشن ہے, جنت بہت چمکیلی ہے, جنت بہت چمکدار ہے. جنت اندھیری نہیں ہے, جنت اندھیری نہیں ہے, جنت نور ہے. اس لیے سورج جنت, سورج کو سب اوصاف میں دیکھا جائے یہی جنت معلوم ہوتا ہے. اس کے اوصاف جنت جیسے ہیں, سورج کو اوصاف میں تولا جائے تو یہی جنت نکلے گا. سورج کو اوصاف میں تولا جائے تو یہی جنت نکلے گا, یہی جنت ثابت ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سورج کو ھذا اکبر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو ھذا اکبر فرمایا. قرآن مجید میں سورج کو ھذا اکبر کہا. یہی زمین و آسمانوں میں بڑا ہے, یہی زمین و آسمانوں میں بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. جو ستارہ زمین و آسمانوں میں بڑا ہے, وسیع ہے, وہی جنت ہے. لہذا سورج جنت ہے, سورج ہی جنت ہو سکتا ہے. ایسا کوئی بڑا ستارہ نہیں ہے جو 7 آسمانوں سے لے کر زمین تک ظاہری طور پر نظر آتا ہو. لہذا سورج ہی ظاہری طور پر سب سے بڑا نظر آتا ہے. لہذا سورج ہی جنت ہے. محمد جمیع الانبیاء والمرسلین. دوسری سورت تصدیق کے متعلق ہے سورت آراف دی 187 نمبر آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الساعۃ, یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض, ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ. ترجمہ یہ ہے, پوچھتے ہیں تو اسے قیامت کے بارے میں کب قائم ہوگی, وہ کیا ہے وقت قائم ہونے اس کے کا, کیا سوائے اس کے نہیں کہ علم اس کا نزدیک پروردگار میل کے ہے. نہیں ظاہر کرے گا اس کو, نہیں ظاہر کرے گا اس کو وقت اس کے پر, مگر بھاری ہے بیچ آسمانوں کے اور زمین کے. نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر ناگہاں, نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر ناگہاں. اس وجہ سے قیامت آئے گی, اس وجہ سے قیامت آئے گی مگر اچانک آئے گی. ظاہر نہیں ظاہر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ مگر وقت اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. اس کا وقت سے تعلق ہے, قیامت کا وقت سے تعلق ہے, صرف سورج کا وقت سے تعلق ہے, ستارے کا وقت سے تعلق نہیں. کبھی شام کو ظاہر ہو گیا, کبھی صبح کو نمودار ہو گیا. چاند کا بھی وقت سے تعلق نہیں, صرف سورج ہی ہے جس کا وقت سے تعلق ہے, جس سے شام, صبح, دوپہر, سردی, گرمی, بہار, خزاں, وقت, نماز, روزہ, رات, دن ہے. صرف سورج اس پر دلیل ہے, دن ہے, صرف سورج اس پر دلیل ہے, روشن دلیل ہے. اس کی وجہ سے یہی سب منظر عام پر آتے ہیں. صحیح جی. بھاری ہے, وزن والی ہے, ثقلت فی السماوات, بھاری ہے, وزن والی ہے, آسمانوں میں اور زمین میں. آسمان اور زمین کے درمیان بھاری ہے, آسمانوں میں اور زمین میں بھاری ہے. فی السماوات والارض, آسمانوں میں اور زمین میں, آسمان اور زمین کے درمیان بھاری ہے, بوجھ والی ہے, بڑی ہے, وزنی ہے. یہ اس وزنی چیز سے جو زمینوں آسمانوں میں ہے, اس وجہ سے قیامت آئے گی, اس کی وجہ سے قیامت آئے گی. ضرور مگر اپنے وقت پر آئے گی, اپنے وقت پر آئے گی. اس کا وقت سے تعلق ہے. نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر ناگہاں,
اچانک سورج کے بغیر کسی کا وقت سے تعلق نہیں ہے. سورج ہی رات دن، سورج ہی سے دن رات بنتے ہیں. شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، خزاں ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، نبات کا وقت ہے، روزہ ہے. سورج ہی اس پر دلیل روشن ہے. قیامت آنے کی سورج ہی بڑی وجہ ہے. قیامت آنے کی سورج ہی بڑی مین وجہ. زمین و آسمانوں کے درمیان کوئی بڑی چیز شے ہے، زمین و آسمانوں کے درمیان کوئی بڑی شے ہے جو بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے. یا قیامت اس چیز کی وجہ سے بھاری ہے، یا قیامت اس چیز کی وجہ سے بھاری ہے جو زمین و آسمانوں میں موجود ہے. زمین و آسمانوں کے درمیان جنت بھاری ہے، جنت وسیع ہے، جنت چوڑی ہے، جنت لمبی ہے، جنت کا ملک وسیع ہے. اس کا عرض زمین و آسمانوں کے فاصلہ کے برابر ہے. آسمان سے لے کر زمین تک اس کا عرض ہے، ساتوں آسمانوں سے لے کر زمین تک اس کا عرض ہے. یعنی ساتوں آسمانوں سے نظر آتی ہے، زمین سے دکھائی دیتی ہے. کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت بھاری ہے، بہت بڑی ہے، بہت وزنی ہے. جنت کا عرض، جنت کا چوڑاؤ سات آسمان اور زمین ہے. جنت کا عرض مانند آسمان کے اور زمین کے عرض کے برابر ہے. جتنا عرض آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، آسمان سے لے کر زمین تک جنت واقع ہے. یعنی آسمان سے لے کر زمین تک سب سے وزنی، سب سے بھاری، سب سے وزنی، سب سے چوڑی جنت ہے. یا زمین سے لے کر آسمان تک سب سے بڑی، سب سے وزنی، سب سے بھاری، سب سے چوڑی صرف جنت ہی ہے. دنیا والے آسمان سے لے کر زمین تک جنت واقع ہے. زمین تو جنت نہیں ہو سکتی، زمین تو جنت نہیں ہو سکتی کیونکہ جنت کی حدیں زمین سے لگ رہی ہیں، کیونکہ زمین کی حدیں جنت سے لگ رہی ہیں. زمین تک ہے، جنت زمین تک ہے. زمین تو جنت نہیں ہو سکتی کیونکہ جنت کی حدیں زمین سے لگ رہی ہیں. جنت زمین تک ہے. زمین تو چھوٹی سی ہے، آسمان، زمین آسمان تک نہیں ہے، زمین آسمان تک نہیں ہے. زمین کا ملک بہت چھوٹا ہے، زمین کا ملک بہت چھوٹا ہے. صرف جنت ہی زمین و آسمانوں تک، صرف جنت ہی زمین و آسمانوں تک ہے. زمین سے سب سیارے، سب ستارے چھوٹے ہی معلوم ہوتے ہیں. اس آسمان اور زمین میں اگر سب سے بڑا دکھائی دیتا ہے تو سورج ہی ہے، تو سورج ہی ہے. سورج کے علاوہ سب ستارے، سب سیارے چھوٹے ہی دکھائی دیتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. لیکن جنت ہی بہت بھاری، سب سے وزنی، سب سے بڑی، سب سے چوڑی، سب سے لمبی، سب سے وسیع زمین و آسمانوں کے درمیان واقع ہے. زمین و آسمانوں کے درمیان واقع ہے. اگر قیامت آئی تو صرف سورج کی وجہ سے آئے گی. اگر قیامت آئی تو صرف سورج کی وجہ سے آئے گی، صرف جنت کی وجہ سے آئے گی، صرف جنت کی وجہ سے آئے گی. قیامت آئے گی، سورج بھی وزنی ہے، جنت بھی وزنی ہے. سورج بھی وزنی ہے، جنت بھی وزنی ہے. سورج سے اور بھی ستارے بہت بھاری ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں. لیکن جو ستارہ زمین سے بھاری ہے، بھاری دکھائی دیتا ہے، زمین سے وزن دکھائی دیتا ہے، زمین سے چمکدار دکھائی دیتا ہے، وہی جنت ہے، وہی سورج ہے. یہ وہی ہے جس کی وجہ سے قیامت آئے گی، یہ وہی ہے جس کی وجہ سے قیامت آئے گی. اگر زمین کا ذکر موجود نہ ہوتا تو دوسرے ستارے بھی جنت ہو سکتے تھے. دوسرے ستارے جو زمین میں موجود ہیں سورج سے بہت بھاری ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت وزنی ہے. لیکن ان سب کا وقت سے تعلق نہیں، لیکن ان سب کا وقت سے تعلق نہیں ہے. لیکن خداوند کریم نے ان آیات میں زمین کا ذکر شامل کر کے خبردار کر دیا کہ جو ستارہ زمین سے بھاری، زمین سے بڑا، زمین سے وزنی، زمین سے بہت چمکدار، زمین سے سب سے روشن دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ سے قیامت آئے گی. لہذا ایک سورج ہی ہے جس کی وجہ سے قیامت آئے گی، جنت ہی ہے جس کی وجہ سے قیامت آئے گی. جب جنت قریب آئے گی، جب جنت قریب آئے گی زمین کے، جب جنت قریب آئے گی زمین کے، جب زمین کے قریب جنت آئے گی، اور جب سورج قریب آئے گا، جب سورج قریب آئے گا زمین کے تو زمین پر کیا ہوگا؟ زمین بنجر ناقابل ذرائع کے ہو جائے گی. زمین بنجر ناقابل ذرائع کی ہو جائے گی. یہ سورج کے تھوڑا سا قریب ہونے کی وجہ سے ہوگا، یہ سورج کے
تھوڑا سا قریب ہونے کی وجہ سے ہوگا، یہ جنت کے قریب آنے کی وجہ سے ہوگا، یہ سورج کے قریب آنے کی وجہ سے ہوگا، یہ جنت کے قریب آنے کی وجہ سے ہوگا۔ اگر سورج یا جنت کے علاوہ کوئی دوسرا ستارہ زمین کے قریب آئے تو جنت زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ اگر سورج نزدیک نہ آیا، جنت نزدیک نہ آئی، تو دوسرا اور ستارہ نزدیک آ گیا تو قیامت نہیں آئے گی۔ زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب سورج تھوڑا سا قریب آ گیا تو زمین میں فرق پڑ جائے گا، زمین میں فرق پڑ جائے گا، زمین بنجر ناقابل زراعت کی ہو جائے گی۔ جب جنت زمین کے قریب آ گئی تو زمین بنجر ناقابل زراعت کی ہو جائے گی، کوئی گھاس نہیں ہوگا، کوئی پودا نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، پانی خشک ہو جائے گا، پانی بادل بن جائے گا، پانی دھواں بن جائے گا، موسم بدل جائے گا، زمین بنجر ناقابل زراعت کی ہو جائے گی۔ سورج دوزخ نہیں ہو سکتا، سورج دوزخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بڑی مدت سے چمک رہا ہے، ازل سے روشن ہے، یوم کن سے روشن ہے۔ لیکن دوزخ قیامت کو بھڑکائی جائے گی، لیکن دوزخ قیامت کو بھڑکائی جائے گی، قیامت کو دوزخ جلائی جائے گی، قیامت کو دوزخ روشن کی جائے گی، جو ابھی تک نہیں بھڑکی، جو ابھی تک نہیں بھڑکی، جو ابھی تک نہیں جلی، جو ابھی تک نہیں چمکی، اندھیرے میں ہے۔ ہاں جی،